یہ پروگرام ہمارا مختصر تھا اور جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ پروگرام منکاڈی گاؤں میں ہونے والا تھا اور ہم یہ دونوں بچے کو وہیں لے جا کر کے دستاویزی کرا دیتے. بعد میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ نہیں آپ ہی کر لیجیے, ہم لوگوں کو پریشانی ہوگی کیونکہ سامنے 9 تاریخ میں اجتماع ہے امگاچھی میں اور ایک دوسرا بڑا پروگرام دمکا میں ہے لکھی کوٹی مدرسے میں. پھر ہم نے مشورہ کیا لوگوں کو لے کر کے کیونکہ مدرسہ میں کام بھی چل رہا ہے اور سامنے جو دیکھ رہے ہیں کام اس میں 3 منزلہ کا ایک نقشہ تیار ہے 1816 کا. پچھلے سال ہمارے بیچ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ندوی گجراتی پٹنی تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ آپ کے بچے رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں, اس کو الگ الگ کیا جائے. تو ان کی کاوش سے, ان کی محنتوں اور ان کے ارادے سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. لیکن رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اور آنا بھی چاہیے, یہ شروع سے آیا ہے الحمدللہ. اگر رکاوٹیں نہ آتی تو آج پتہ نہیں ہم یہاں ہوتے کہ اور کہیں چلے جاتے کسی کو بسا کرتے. تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے, قرآن کے اندر ہے ان مع العسر یسرا, پریشانی کے بعد تو آرام ہے ہی الحمدللہ. ایک زمانہ تھا کہ دوار پہاڑی سے 1.5 من 2 من دھان سر میں لے کر کے آتے تھے DAP کا بورا میں. آج الحمدللہ 4 چکم آپ لوگوں کی طوفین سے گھوم رہے اور مدرسہ کام شان و شوکت سے کر رہے. یہ آپ لوگوں کی بڑی تعاون اور آپ لوگوں کی دعا کی بدولت یہاں ہم کھڑے ہیں. بہرحال تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آج اس مدرسے کو اللہ رب العزت نے علم و دولت اور اکابرین کے دعا سے ہمیں کھڑا کیا ہے اور نوازا ہے. آج یہ جو 2 بچے ہیں اس میں سے ایک بچہ پچھلے سال کا ہے. ہمارا یہاں بڑائی نہیں کی جاتی ہے, ہم بنیاد سے تعلیم دیتے ہیں اور اپنا پروڈکٹ بناتے ہیں. اور بنیادی تعلیم نورانی قاعدہ کا جو تعلیم ہے ہمارے یہاں, ابھی ایک حافظ جسیم صاحب ہمارا مکتب چلا رہے ہیں اڑو قدمان, دارالعلوم دیوبند کے کچھ مکاتب چل رہے ہیں. تو جیسے ہمیں دعوت دیا تو دارالعلوم والوں کو لے کر کے گئے تو کسی ادھر ادھر کی بات کیے فوراً ان کا مکتب جاری کر دیا کیونکہ تعلیم ہمارے جہاز پر چل رہی ہے. ابھی تو تعلیم جگہ جگہ ہوتی ہے لیکن ہم صرف قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن کی تصحیح بھی نہیں کر پاتے ہیں اور عقائد کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ جمعیت علماء کے دینی تعلیمی بورڈ حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہ دینی تعلیمی بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں انڈیا کے, اور محترم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر ہیں. ان لوگوں کی بھی ہمارے اوپر بڑی نظر, پورے اسٹیٹ کا مجھے ذمہ دار بنایا اور 24 ضلع کا دورہ کرنے کے لیے کہا گیا لیکن نہیں ہو پا رہا. عقائد میں کیا ہے, ہم لوگ دینی تعلیم میں بہت کچھ کرتے ہیں, الف با پا اردو پڑھانے کا طریقہ, اور نورانی قاعدہ میں الف با جو ایسا ہے نورانی قاعدے کے 10ویں کے لیے, تو الف با میں ابھی ٹریننگ ہو رہی تھی ہماری یہاں گوپال پور دھننجے پور مراروئی کے پاس. اس میں دلی کی ٹیم آئی تھی, اس میں بڑی خوبیاں مجھے نظر آئی کہ اردو پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں, ہم لوگ کو علم نہیں تھا. یہ ہمارے اکابر نے فکر لیا کہ ہماری لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں, بڑی لڑکیاں اپنے لوگوں سے شادی کرنے کے بعد طلاق لے لیتی ہیں, لڑکیاں طلاق کرا لیتی ہے, اور کالج اسکول میں جو اس کے ساتھی اس کے فرینڈ رہے ان کے ساتھ بعد میں کورٹ میں جا کر کے شادی کر لیتی ہے. بولیے کتنی بڑی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس کی توڑ کے لیے, عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے اردو کی تعلیم اتنی اچھی کر دیا ہے کہ الف اکیلا ہے, جیسے لکھا ہوا ہے اللہ, اس میں دائیں بائیں کچھ نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر نہیں سکتا. اگر کرے گا اللہ رب العزت کبھی اس کو معاف نہیں کرے. اگر ہم اس کے اوپر حمزہ لگاتے ہیں
تو शरीफ हो गया तो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमजा बन जाएगा। और बा से बंदा, जब बा हम लिखेंगे नीचे नुक्ता डालेंगे तो बा हो जाएगा। जब बा से हम बंदा इंग्लिश की तालीम देंगे तो अलिफ से ए से एप्पल समझाया जाता है। दुनिया की चीजों को दिखा दिखा करके तस्वीर किया जाता है। और हमारा ईमान जो है ला युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखा है हमने, गैब पर ईमान लाया है कि अल्लाह एक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा नहीं है, किताबों के सिलसिले में हम लोग आ रहे हैं, पढ़ा है, देखा है, सहाबा को नकल किया है, चारों चीजों को हम मानते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत, कयास, इस पर चल रहे हैं। इसी तरीके से हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और बा के नीचे अगर हम 3 गो नुक्ता लगा देते हैं पा, अब पाकी कैसे होगी? आज हम लोग मदरसे में मकातिब में पढ़ाते हैं, तो पाकी का बच्चों को अगर कहा जाए कि पाक कैसे हुआ जाता है, लोगों को नहीं मालूम। आज हम लोग अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए दारुल देवबंद और जमीयत उलमा ने पूरी टीम खड़ा कर दिया पूरे इंडिया में, और हर सूबे के जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी है कि हर गांव में जाकर के मकातिब कायम कीजिए और बच्चों को इतनी तालीम दे दीजिए, अकायद ऐसे दुरुस्त करा दीजिए कि वो सर कट जाए उसकी, लेकिन मुर्तद न हो, इब्तिदार के माहौल में जाकर के भी अपने ईमान को हिफाजत कर सकता हो। जब ता आएगा उसके नीचे ऊपर में 2 नुक्ता लगा देंगे, ता से हम तौबा कर सकते हैं अगर हमसे गुनाह हो गया। गलती तो इंसान से होती रहती है। और सा, जब 1 नुक्ता और बढ़ा देंगे उसके सा, तो सा से सवाब मिलेगा। जब ये सब काम करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जीन से उसको उम्मीद लगेगी कि अब हम जन्नत जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया में दारुल ढाका में इतनी बड़ी इमारत, ये मदद, ये इतनी जमीन, अभी और बढ़ने का हमारे पास रास्ता है। अभी 26 तारीख को एक मीटिंग हुई जमीयत उलमा में दीनी तालीमी बोर्ड में, तो पूरे दुमका के अंदर या कुछ और इलाके में लड़कियों का पढ़ने का कोई निजाम नहीं है। उसके लिए हजरत मोहतमीम साहब, मुफ्ती सलमान साहब और जितने हमारे जिम्मेदारान वहां थे, उन लोगों ने कहा कि मौलवी रहमतुल्लाह के पास इमारत खड़ी है, अगर इनको इशारा करके कह दिया जाए तो लड़कियों का भी इंतजाम कर सकता है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमने अपने बच्चे और बच्चियों को गैर मुकल्लिदों में डाल रहे हैं। और होता क्या है, 3 तलाक को 9 तलाक के ऊपर लोगों, अभी हाल में हुआ कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक जब तलाक दे देता, पूरे दुनिया में अक्सर हम ही लोग, 1% भी नहीं है हमारे जो गैर मुकल्लिद के मानने वाले हैं। अब उसमें कुछ लोग घूम फिर रहे हैं। हजरत ने बयान किया था पाकोड़ में रात में, बड़ी अच्छी, मुझे ये सब सबक मिलता है बुजुर्गान-ए-दीन के साथ मिलने से, कि हमारे ही लोग कुछ ईमान को लूटने के लिए, खसोटने के लिए घूमते हैं हमारी लिबास पहन करके। हम अपने बच्चे बच्चियों को दूसरे के यहाँ डाल देते हैं, अब उसको तलाक दे देता है। हमारे उलमा को फिर बगैर हलाला किए निकाह पढ़ाने कहता है। जो अच्छे उलमा है, उलमाए हक है और अपने अकाबिर से जुड़े हुए हैं, मशवरे से चलते हैं, वो तो निकाह नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जो 100, 500, 1000, 2000 में बिकने वाले हैं, वो निकाह पढ़ा देता है और फिर हरामी औलाद पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी हमारे इलाके में चल पड़ी है। पहले कुछ थी, दब गया था, लेकिन हमारे लोग थोड़ी आगे पीछे कर रहे हैं पैसे के लिए। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हर एक को हिदायत दे और सुन्नत का पाबंद बनाए। दूसरी बात, उसके लिए हमने कदम उठाया है। बहुत जल्द बगैर इकामती, यानी लड़कियों को बगैर रखे हुए गाड़ियों के साथ ले आएंगे, ले जाएंगे, तालीम दिलाएंगे, उसका हम इंतजाम कर रहे हैं। रखने का बड़ा मसला है, एक आग और पानी का मसला है। हम इंडिया में कई सूबे जहां जहां लड़कियों का इदारा है, हम घूमते रहते हैं, जाते हैं, मालूमात करते हैं वजह क्या है। गुजरात में एक मदरसा था बहुत बड़ा, 500 बच्चियां रहती थी, पानोली के नाम से, आज वहां भी हम जाते हैं। कारी अब्दुल हमीद साहब जिन वहां के जिम्मेदार थे, आज वो मदरसा बंद है
اور پوری عمارت خستہ ہو گئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو اس طریقے سے ہم جو بھی مشورہ کام کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے اپنے اکابر سے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ دوسری بات، دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم اپنے بچے بچیوں کو عیسائی اسکولوں میں ڈالتے ہیں، سوریہ نمسکار، وندے ماترم، کیا کیا جو چالو کر دیا ہے، ہم اپنے بچوں کی خبر نہیں لیتے ہیں، اسکولوں میں جا کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماسٹر ہمارے ٹیچر ہمارے بچہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کیا کیا گوایا جا رہا ہے۔ ہمارے اسکول میں بھی چالو ہو گیا، یہاں تو کھچڑی کا جھگڑا، 2000 روپے کا جھگڑا ہے، ایمان بچانے کا جھگڑا نہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں ہم کو بھیج رہے ہیں۔ بہرحال اس مدرسے میں الحمدللہ آپ لوگوں کی تعاون سے ہم ان بچوں کو سال میں 2 کپڑا بھی دیتے ہیں، میرا کیلنڈر آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اور سالانہ جو 2 کپڑا دیتے ہیں، اور پھر عوام کے لیے بھی ہم کچھ راشن کا انتظام کرواتے ہیں لوگوں سے، جس میں 2.5-3 لاکھ کا روپیہ دیتے ہیں لوگ، غریبوں کے لیے کٹ بنواتے ہیں، رمضان میں ٹھنڈا میں کمبل کا انتظام کرواتے ہیں تاکہ مدرسے کے ذریعے سے ان کو فائدہ ہو۔ جگہ جگہ مکاتب کھلواتے ہیں، جگہ جگہ ہینڈ پمپ لگواتے ہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں وہاں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور درج حفظ کے لیے اور عربی فارسی کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے، جس کو ہندی میں اسٹیپینڈ کہتا ہے، جو اسکولوں میں دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، 1 سے 10 پارہ کے لیے 60 روپیہ دیتے ہیں، اور 10 سے 20 والے کے لیے 90 روپیہ دیتے ہیں، اور 20 سے 30 والوں کے لیے 120 روپیہ دیتے ہیں، جو آپ ہی کا پیسہ دیا جاتا ہے، ہم اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتے۔ آپ لوگ جو دیتے ہیں، یہاں حساب و کتاب میں ایک بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ لڑکوں میں اتنا خرچہ کیا جائے، بچوں میں اتنا خرچہ کیا جائے، تعمیر میں اتنا خرچہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور سالانہ 30 اور 40 کے بیچ میں لاکھ روپے کا خرچہ ہے الحمدللہ، جو آپ لوگوں کے تعاون سے خرچ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی بڑا پروگرام نہیں ہے، چھوٹا موٹا ہے۔ کرسیاں ہم نے کہا تھا بہت کم لائیے گا، تو مشورے میں آیا کہ بچہ ہی تو 78-80 ہے، مہمان 150-200 آئے گا ہی، اسی لیے کرسیاں زیادہ لیے ہیں۔ پہلے یہ پروگرام کیے تھے کہ بڑی مسجد میں پروگرام کریں گے، لیکن جب کام شروع ہوا اتنے بڑے عالم آ رہے ہیں، پہلے 4 دیواری میں کر لیں، اسی لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے۔ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ کرسیاں خالی ہے، جیسے مودی کی کرسیاں خالی رہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دینی مجلس ہے، تعداد اگرچہ کم ہو لیکن برکتیں اتنی ہوگی، اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوگی کہ ہم لے نہیں پائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ایک ماننے والے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ